بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک ہے فزیکل اینڈ کیمیکل پراپرٹیز آف کاربوہائیڈریٹس، یعنی کاربوہائیڈریٹ کے فزیکل اور کیمیکل خصوصیات۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس کے کچھ فزیکل پراپرٹیز بتا دیتا ہوں۔ مونوسیکرائڈز اور ڈائیسیکرائڈز یہ کرسٹلائن سالڈز ہیں، جبکہ دوسری جانب پولیسیکرائڈز جو ہیں وہ ایمورفس سالڈز ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پولیسیکرائڈز کرسٹلائن فارم میں بھی پائے جاتے ہیں۔ مونوسیکرائڈز اور ڈائیسیکرائڈز پانی میں آسانی سے حل ہوتے ہیں، جبکہ پولیسیکرائڈز پانی میں حل نہیں ہوتے۔ مونوسیکرائڈز اور ڈائیسیکرائڈز کا ذائقہ سویٹ ہوتا ہے، جبکہ پولیسیکرائڈز ٹیسٹ لیس ہوتے ہیں۔ مونوسیکرائڈز اور ڈائیسیکرائڈز لو مالیکولر ویٹ کمپاؤنڈز ہیں، جبکہ پولیسیکرائڈز ہائی مالیکولر ویٹ رکھتے ہیں۔ اب کیمیکل پراپرٹیز، اب آتے ہیں کیمیکل پراپرٹیز کی طرف۔ سب سے پہلی کیمیکل پراپرٹی ہے گلائکوسائڈز فارمیشن۔ گلائکوسائڈ کیا چیز ہوتی ہے؟ گلائکوسائڈ وہ مالیکولز ہوتے ہیں کہ جب کوئی شوگر کا مالیکول کسی اور مالیکول کے ساتھ ریئیکشن کر کے کوئی کمپاؤنڈ بنائے تو ایسے مالیکولوں کو گلائکوسائڈز کہا جاتا ہے، جس میں ایک پارٹ تو کاربوہائیڈریٹ کا ہوتا ہے اور دوسرا پارٹ نان کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے، اور ان کے درمیان جو بانڈ بنتا ہے وہ گلائکوسیڈک بانڈ ہوتا ہے۔ مثلا یہ ایک ایگزامپل یہاں پہ دیا گیا ہے گلائکوسائڈز کا۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک شوگر پارٹ ہے اور ایک نان شوگر پارٹ ہے۔ فار ایگزامپل یہ ایک گلوکوز کا مالیکول ہے اور یہ ہم اس کو ملاتے ہیں میتھانول کے ساتھ۔ میتھانول کے ساتھ جب یہ ریئیکشن کرتا ہے تو گلائکوسائڈ بناتے ہیں اور واٹر کا مالیکول بھی ساتھ میں ریلیز ہوتا ہے۔ یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گلائکوسائڈ دو پارٹ میں مشتمل ہے، ایک اس کا شوگر پارٹ ہے اور ایک اس کا نان شوگر پارٹ یعنی میتھائل گروپ ہے۔ تو ایسے کمپاؤنڈز کو گلائکوسائڈز کہا جاتا ہے۔ دوسرا ریئیکشن میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اوسازون فارمیشن کا۔ جب بھی کوئی فینائل ہائیڈروزین، یہاں پہ فینائل ہائیڈروزین آپ سٹرکچر دیکھ سکتے ہیں، بینزین رنگ ہے اس میں، تو فینائل ہائیڈروزین جب بھی کسی شوگر کے مالیکول کے ساتھ ریئیکشن کرتے ہیں تو جو کمپاؤنڈ آتا ہے اس کو اوسازون کہتے ہیں۔ یہاں پہ اوسازون فارمیشن کا میکینزم سمجھایا گیا ہے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ ایک شوگر کا مالیکول ہے کاربوہائیڈریٹ کا، یہ ایک فینائل ہائیڈروزین ہے۔ سب سے پہلے یہ اس کے ساتھ ریئیکشن کرے گا اور ایک واٹر کا مالیکول ریلیز ہوگا اور یہ اس کاربن کے ساتھ بانڈ بنائے گا اور اس طرح کا ایک کمپاؤنڈ بنے گا۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا فینائل ہائیڈروزین آئے گا اور وہ ان دو ہائیڈروجنوں کے ساتھ ریئیکشن کرے گا اور ادھر ایک کیٹون گروپ وجود میں آ جائے گا، جبکہ وہ ہائیڈروجنز یہاں پہ اس کے ساتھ مل کر ایک امونیا کا مالیکول کریٹ کریں گے۔ پھر اس کے بعد جب یہ کمپاؤنڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے، اس کے ساتھ ایک تیسرا فینائل ہائیڈروزین جسٹ لائک دا فرسٹ فینائل ہائیڈروزین ریئیکٹ کرے گا، لیکن اس دفعہ یہ اس کاربونائل گروپ کے ساتھ ریئیکشن کرے گا اور پھر بالکل ایگزیکٹلی پہلے والی کی طرح یہ اس کے ساتھ ڈبل بانڈ بنائے گا تھرو نائٹروجن، اور اس طرح ہمارے پاس جو کمپاؤنڈ بنے گا اس کو ہم اوسازون کہتے ہیں۔ اور یہ اوسازون کبھی اس طرح سائیکلک شکل اختیار کر لیتا ہے اور کبھی اس طرح اوپن شیپ اختیار کر لیتا ہے، اور یہ آپس میں انٹر کنورٹ ہوتے رہتے ہیں۔ بینیڈکٹس ریئیکشن۔ بینیڈکٹس ٹیسٹ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ ریڈیوسنگ شوگرز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر کسی سولوشن میں ریڈیوسنگ شوگرز موجود ہوں تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے بینیڈکٹس ٹیسٹ یوز کیا جاتا ہے۔ اس کا ریئیکشن کیسے ہوتا ہے کہ اس کے جو ریڈیوسنگ شوگرز ہوتے ہیں وہ کاپر آئن کے ذریعے سے آکسیڈائز ہو جاتے ہیں۔ جب یہ آکسیڈائز ہو جاتے ہیں تو کاربوکسیلک ایسڈ بناتے ہیں اور ساتھ میں ایک ریڈش پریسیپیٹیٹ بھی بن جاتا ہے، اور وہ ریڈش پریسیپیٹیٹ ہوتا ہے کاپر 1 آکسائڈ کا۔ یہ بینیڈکٹس ریئیجنٹ کی پریپریشن اور پھر بینیڈکٹس ٹیسٹ ریئیکشن دکھایا گیا ہے۔ یہاں پہ آپ پریپریشن دیکھ رہے ہیں بینیڈکٹس ریئیجنٹ کا۔ اس میں کاپر سلفیٹ پینٹا ہائیڈریٹ
اس کے ساتھ سوڈیم کاربونیٹ اور اس کے ساتھ سوڈیم سٹریٹ ملایا جاتا ہے. یہ تینوں جب ملایا جاتا ہے تو یہ جو ریجنٹ بنتا ہے اس کو بینیڈکٹس ریجنٹ کہا جاتا ہے. جب بھی آپ کسی ریڈیوسنگ شوگر کو ڈیٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس شوگر کا سلوشن بناتے ہیں. یہ مثلا شوگر ہے اور چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ریڈیوسنگ شوگر میں الڈیہائڈ گروپ ہوتا ہے اور یا اس میں الفا کیٹونک گروپ ہوتا ہے جو بعد میں الڈیہائڈ گروپ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. یہ الڈیہائڈ گروپ کسی شوگر کا اس کاپر آئن کے ساتھ ریئیکشن کرتا ہے. جب یہ دو آپس میں ریئیکشن کرتے ہیں تو یہ آکسیڈائز ہو کے کاربوکسیلک ایسڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور ادھر ہمارے پاس کیوپرس آکسائڈ کی ریڈ پریسپٹیٹ بن جاتی ہے جس کو آپ کاپر 1 آکسائڈ بھی کہتے ہیں. نیکسٹ ٹیسٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے فیلنگز ٹیسٹ. فیلنگز سولوشن بھی ریڈیوسنگ شوگر کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کیٹونک شوگر کو الڈیہائڈک شوگر سے ڈسٹنگوش کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس میں بھی کمپاؤنڈ کو فیلنگ سولوشن کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے اور پھر اس کو ہیٹ کیا جاتا ہے. ہیٹ کرنے کے بعد یہ آپ کو پریسپٹیٹ دے دیتا ہے ریڈ کلر میں، جس سے ہمیں ریڈیوسنگ شوگر کا پتہ چلتا ہے. اگر کوئی ریڈیوسنگ شوگر ہو جس میں کوئی الڈیہائڈ گروپ موجود ہو تو وہ آکسیڈائز ہو جاتا ہے اور ہمیں پازیٹیو ریزلٹ دے دیتا ہے، جبکہ دوسری جانب کیٹونز جو ہوتے ہیں وہ ریئیکشن نہیں کر سکتے انلیس کہ وہ الفا ہائیڈروکسی کیٹونز نہ ہوں. ان ٹیسٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈائبیٹک پیشنٹ کی یورین میں گلوکوز چیک کرنے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. یہ فیلنگ سولوشن کی پریپریشن ہے جس میں ہم کیوپرک سلفیٹ، پینٹا ہائیڈریٹ، سوڈیم ہائیڈروکسائڈ اور پوٹاشیم سوڈیم ٹارٹریٹ ملاتے ہیں اور اس طرح ہمارے پاس فیلنگ سولوشن تیار ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب آپ کوئی بھی الڈیہائڈ اس سولوشن کے ساتھ ملا لیتے ہیں فیلنگز ریجنٹ کے ساتھ تو وہ ہمیں ایک ریڈ پریسپٹیٹ آف کیوپرس آکسائڈ دے دیتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ الڈیہائڈ گروپ موجود تھا یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریڈیوسنگ شوگر موجود تھا. یہ یاد رکھیے کہ فیلنگ سولوشن کے ہمیشہ دو سولوشنز ہوتے ہیں. ایک کو سولوشن اے کہا جاتا ہے جس میں کیوپرک سلفیٹ ہوتا ہے اور دوسرے کو سولوشن بی کہا جاتا ہے جس میں پوٹاشیم سوڈیم ٹارٹریٹ اور اس کے ساتھ سوڈیم ہائیڈروکسائڈ ہوتا ہے. بعض جگہوں پہ پوٹاشیم ہائیڈروکسائڈ بھی ملایا جاتا ہے. تو یہ دو سولوشن سپریٹ رکھے جاتے ہیں کیونکہ جو پوٹاشیم سوڈیم ٹارٹریٹ ہے وہ انسٹیبل ایک کمپلیکس ہے، یہ جلدی سے ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا جب بھی فیلنگ سولوشن پرفارم کرنا ہو تو پہلے اے اور بی سولوشن کو ملایا جاتا ہے، اس کے بعد یہ ٹیسٹ پرفارم کیا جاتا ہے. آکسیڈیشن، مونوسیکرائڈز کی آکسیڈیشن بھی پاسبل ہے. جب آپ اس کی آکسیڈیشن کرتے ہیں تو کاربوکسیلک ایسڈ بنتا ہے. آکسیڈیشن ہمارے پاس دو قسم کا ہوتا ہے، یا تو آپ الڈیہائڈ گروپ کو آکسیڈائز کرتے ہیں یا اس کے آخری والے کاربن پہ آکسیڈیشن ہوتی ہے. اگر آپ اس کی شروع والے کاربن پہ آکسیڈیشن کریں گے تو ہمارے پاس الڈونک ایسڈ بنتا ہے. مثلا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک آکسیجن ایٹم کا اضافہ ہو گیا ہے، اس میں یہاں پہ نہیں ہے تو یہ الڈونک ایسڈ ہے. یا یہ آخری والے کاربن پہ آکسیڈیشن ہو جاتی ہے تو گلوکوز مثلا آپ آکسیڈائز کریں گے اس کاربن پہ تو آپ کے پاس یورونک ایسڈ بنتا ہے جسے ہم گلوکورونک ایسڈ کہتے ہیں. ایسٹر فارمیشن، جسٹ لائک آل ادر الکوہلز، مونوسیکرائڈز میں بھی الکوہل گروپ ہوتا ہے اور یہ بھی کسی کاربوکسیلک ایسڈ کے ساتھ ریئیکشن کر کے ایسٹر بناتے ہیں. اس میں کاربوہائیڈریٹ کا کوئی بھی ہائیڈروکسل گروپ ریئیکشن کر سکتا ہے. یہاں پہ آپ کو ایسٹر فارمیشن دکھایا گیا ہے. آپ کے پاس ایک الکوہل گروپ ہونا چاہیے جو کہ کاربوہائیڈریٹ میں موجود ہوتا ہے OH کے فارم میں، اور دوسرا کوئی کاربوکسیلک ایسڈ جس میں COOH گروپ موجود ہوتا ہے. یہ دونوں جب آپس میں ریئیکشن کرتے ہیں تو HO اور H آپس میں مل کر واٹر کا مالیکیول بناتے ہیں اور یہ OR اس کے ساتھ مل کر ایسٹر بناتے ہیں. گلائکوسیڈک بانڈ فارمیشن، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دو مونوسیکرائڈز آپس میں ریئیکشن کرتے ہیں اور ایک واٹر کا مالیکیول ریلیز ہوتا ہے ان دونوں OH کے ریئیکشن کی وجہ سے اور ایک بانڈ بنتا ہے جسے گلائکوسیڈک بانڈ کہا جاتا ہے. اس طرح ہمارے پاس جو شوگر بنتا ہے اس کو ڈائی سیکرائڈ کہا جاتا ہے اور اس ریئیکشن کو کنڈنسیشن ریئیکشن بھی کہتے ہیں. اور اس کی جب آپ ہائیڈرولیسس کرتے ہیں تو ہائیڈرولیسس کے بعد دوبارہ سے یہ مونوسیکرائڈ میں ٹوٹ سکتے ہیں. تو یہاں تک آج کا لیکچر کافی ہے. تھینک یو. اللہ حافظ.